کہ یہ لوگ باہر چبوترے میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے اور حضور اپنے حجرے سے تقریباً بھاگتے ہوئے آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آقا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اندر اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا تم پر نزول ہو رہا تھا، اور پھر روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں، تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین اسی لیے بیٹھے۔ پھر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی، بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اور اس کے ذکر میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو ہم نے پھر قسم اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ ذکر آپ دیکھ لیں، پچھلی حدیث میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ذکر سے مراد کوئی اللہ کی ضربیں نہیں تھے صحابہ لگا رہے، یہ صوفیاء نے وہ اللہ کی ضربیں نکالی ہوئی ہیں، اس میں سے وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اصل ذکر تو ابھی اگلی حدیث آنے لگی ہے کہ اصل ذکر جس کی یہ فضیلت ہے وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ اب حدیث صحیح مسلم سے آنے لگی ہے، 7ویں حدیث جو ٹرو ایکسپلینیشن ہے، صحیح مسلم 6853، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے سمجھانا، کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیثیں آپ نے سنی نا، ذکر کی مجلس پہ سکینت آتی ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر کرتوت پیڑے نے تو پائی جی پھر نسبت کم نہیں آئے گی، ہاں اگر کرتوت اعمال اچھے ہیں پھر نسبت کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں آ گیا یہ کتاب اللہ کا درس۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک کے اوپر لیکچر دیکھنے سے یہ آپ کو پھر فضیلت نہیں ملے گی، جو ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا، اور دیکھیں سارے جمع کے سیگے ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے، اور الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آپ سن چکے، سب سے بڑا ذکر یہ قرآن۔ تو قرآن کی تعلیم، اس کی مجلس، درس قرآن کے جو حلقے ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ اللہ والی ضربیں نہیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کانٹیکسٹ پورا۔ اس لیے میں نے ایک ترتیب سے یہ حدیث الحمدللہ جمع کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر مسجد میں ایک حلقے والوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ اور کسی غرض نے نہیں بٹھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری حیثیت کا کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث بیان کرنے میں مجھ سے کم ہو، یعنی اس کے باوجود اپنے یقینی علم کی بنا پر میں تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا
تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6857۔